نماز فجر اگر قضا ہو جائے تو پھر کیسے ادا کریں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی وزیراعظم شمعون کو ایک دفعہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے۔ اگر یہی تسلسل برقرار رہا تو یہ کچھ عرصے کے بعد دنیا پر دوبارہ سے حاکم بن جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اسرائیلی وزیراعظم مسکرایا جیسا کہ اسے اس بات سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، اور اس نے ایک فقرہ بولا جس کو سن کر ہم مسلمانوں کو غیرت سے مر جانا چاہیے۔ اس نے بولا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے ان کے بیدار ہونے کی۔ ہاں، اس وقت فکر کی بات ہوگی جب ان کی مسجدوں میں صبح کے وقت اتنے ہی نمازی ہوں گے کہ جتنے جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں، تو تب سمجھ لینا کہ مسلمانوں میں بیداری آ رہی ہے اور وہ دنیا پر دوبارہ سے قابض ہو سکتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم صبح کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، صف ایک بھی مکمل نہیں ہوتی، جبکہ جمعے والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مسجد کے باہر سڑک تک نمازیوں سے بھری ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلا وجہ نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ بقیہ 4 نمازوں کا بھی اثر آتا ہے رزق کے اوپر، لیکن فجر کی نماز کا اثر رزق کے حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے، اور آج رزق کا ہی تو رونا ہے۔ جس نماز نے رزق بڑھانا ہے وہی چھوڑی جا رہی ہے۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں ہارٹ اٹیک اور فالج کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام سائیکولوجیکل مسائل کی جڑ صبح نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ جب فجر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی تو گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس گھر پر سے کوئی جادو کا اثر ختم نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، 2 نمازوں کا چھوڑنا بقیہ 3 نمازوں کے چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہے فجر کی، دوسری ہے عشاء کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان وقفہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح عشاء اور فجر کے درمیان وقفہ بہت زیادہ ہے۔ جو جو وقفہ بڑھتا جاتا ہے ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے 3 گھنٹے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مزید 2-3 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور اس کے تقریباً 80 منٹ کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ان 3 نمازوں کے درمیان وقفہ بہت کم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان ذکر اذکار میں بھی مصروف رہتا ہے، اور دوسرا نماز کے اوپر نماز ہوتی ہے۔ ان اوقات میں شیطانی اثر کام نہیں کرتا، کیونکہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جلد ہی چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ وضو میں ہی رہے، اور چونکہ دھیان نماز کی طرف ہی رہتا ہے اور خود کو ذکر اذکار میں مصروف رکھتا ہے، جس کی وجہ سے کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ جو تھوڑے بہت گناہ کرتا ہے وہ وضو کرنے اور اگلی نماز پڑھنے میں ہی دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء عام طور پر لوگ ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے میں بھی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادو چلتا ہے عشاء سے فجر اور فجر سے ظہر۔ دن کے وقت جادو کا وار بہت کم ہوتا ہے، اگر ہو بھی تو ظہر سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے جن گھروں میں فجر اور ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ان کو کوئی بھی مصیبتوں، پریشانیوں، رزق کی تنگی اور لڑائی جھگڑوں سے نہیں نکال سکتا۔ اب حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر آنکھ نہیں کھلی، نماز رہ گئی، تو اب اس قضا نماز کو کیسے پڑھیں؟ اس کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جوں ہی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے
آپ 11:15 بجے سے پہلے پہلے چاہے جب بھی اٹھیں تو آپ کو 4 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، یعنی کہ 2 سنت موقدہ بھی ادا کریں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ نیت قضا نماز کی ہوگی۔ جب ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ ادا کی۔ اور جب نماز رہ جائے اور 11:15 بجے سے پہلے پہلے آنکھ کھل جائے تو پھر ہم کیا نیت کریں گے؟ کہ قضا کی۔ بس یہی فرق ہے، باقی نماز سیم ہے۔ جب وقت ہو گیا 11:35 یا 11:25 سے لے کر 12:15 تک، عموماً زوال کا وقت اس کے اندر اندر رہتا ہے، تو اگر آپ اٹھے ہی 11:30 بجے ہیں تو چونکہ اب زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس لیے اب فجر کی قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب ہم سنتیں قضا نہیں پڑھ سکتے، ان کے اجر سے اب آپ محروم ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے زوال کا وقت گزرنے کا انتظار کرنا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی فجر کے 2 فرض قضا کے طور پر پڑھ لینے ہیں۔ یہ مسئلہ خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے ہے جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں۔ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد خواتین صبح سویرے سب کے سامنے نہانے کے لیے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ ان سارے عذروں کو شریعت نہیں مانتی۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ رات کو میاں بیوی خلوت تو یہ سوچ کر لیں کہ ہم سنت پوری کر رہے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز چھوڑ دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر لذت ہے وہاں پر نفس شریک ہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پر نفس نہیں مان رہا۔ اس موقع پر کیا ہوا کہ مرد نے بھی نماز چھوڑ دی، عورت بھی اسی ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ بنایا، بچوں کو سکول بھیجا اور 10-11 بجے نہا کر پھر نماز پڑھی۔ یہ بات صریحاً غلط ہے۔ اپنے گھر کا نظام دیکھ کر ترتیب بنانی چاہیے تاکہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا ہو۔ جیسے وہ کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے نماز پڑھنا بھی لازمی ہے، تو اس کے لیے صبح اٹھ کر نہانا بھی پڑے گا۔ اپنے گھر کی سہولیات کو دیکھ کر اس کی پلاننگ پہلے سے ہی کر لیا کریں۔ اگر صبح سب کے سامنے نہانے کے لیے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے تو رات کو ہی نہا لیا کریں تاکہ صبح فجر کی نماز مس نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔